الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الأنبياء. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها صورتحال کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ جیسے پاکستان 48 میں بنا تو یہودیوں کی بستی بھی آباد ہو گئی 1948 میں، اور ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کا ذوق تھا، یہ سمجھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس اور یہ علاقہ فتح کیا اور حاصل کیا تو اس کے تقریباً 483 سال بعد عربوں سے، یہ بات یاد رکھنا، عربوں سے عیسائیوں نے بیت المقدس کو لے لیا اور بڑا ظلم کیا تھا۔ میں نے بتایا کہ احتیاط کے مطابق 70,000 شہید صرف بیت المقدس مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں اس کے احاطے میں جنہوں نے وہاں بنا لیا، سائڈوں میں دور ہے، لیکن عیسائیوں نے یہ بیت المقدس عربوں سے 483 وغیرہ، اور پھر یہ جو سلطان سلام الدین ایوبی ہے جس نے 90-91 سال بعد بیت المقدس عیسائیوں سے لی، یہ عرب نہیں ہے، جو ترکی اور عراق کے بارڈر جو ہے کردستان کے سیٹ کا کنارہ رہتا ہے، یہ کردی ہے، عجمی ہے،
پہلا بادشاہ تھا نور الدین سندھی، ان کا یہ اللہ سے معاہدہ تھا کہ ہم نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے اور مسلمانوں کے پاس رہنا ہے۔ جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے آزاد کرائی تو بہت ملک ہیں عیسائیوں کے، سب کو طے آئے یہ کیا ہو گیا، اور حالات اسی طرح تھے جیسے اب کہ اگر ہمارے پڑوس کے اسلامی ملک پر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ادھر شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت تھی، بغداد کے اندر بنو عباس تھے، کسی حد تک چلو تھے تو صحیح، سارے عیسائیوں نے جس کو آپ لوگ صلیب کی جنگ کہتے ہیں، سب نے یہ وعدہ کیا کہ یہ کون ہوتا ہے ہم سے بیت المقدس لینے والا، اور اس کو ہم ختم کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور وغیرہ اس کے جو فوجی ہیں سب کو بیت المقدس ہم دیں گے۔ یہ سارے مل کر ایک غلام بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس کو لینے کے لیے آئے، بڑی جنگیں ہوئی، اور یہ ایک مرد مجاہد اور اس کے ساتھ وہ اور لوگ ہیں، حد درجے کی جنگیں اور بڑے نقصانات اور مشکلیں مشقتیں۔ یہ ٹائم بھی آیا کہ تھوڑی سی راحت بھی حاصل کرنا مشکل تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی اور اس کے مجاہدین کے لیے۔ ان سب مشکلوں کا مقابلہ کرتے رہے، تمام عیسائی ملک اس کے مقابلے میں آئے، ان کی فوجیں تھیں، لیکن وہ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی کے قبضے سے نہیں لے سکے، بس وہ آہستہ آہستہ گئے واپس آ گئے۔ پھر بعد ملک ظاہر عادل وغیرہ کی حکومت آئی۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اسلامی ملک تھے لیکن اپنے اپنے ملک کا ترانہ گاتے تھے، اسلام کا ترانہ نہیں گاتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، بنو عباس کی جو کسی حد تک تھوڑی بہت تھی، اگرچہ جو خون کا شکار تھی خلافت بنو عباس، لیکن ساتھ تھی۔ تین بڑے کارنامے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک بیت المقدس کا فتح کرنا، ایک 90-91 سال بعد حاصل ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی 300-400 سال مسلمانوں کے پاس ہے، اور پھر اتنا بڑا عرصہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ تقریباً یہ 1948 کہیں 68 کہیں، پھر اس کے بعد یہ کشمکش ہے۔ اکثر حصہ اسلام کے آنے کے بعد اکثر حصہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان ہی اس کا صحیح خیال رکھ سکتے ہیں۔ جتنا عرصہ ان کے پاس تھی انہوں نے کیا کیا، مسجد وہاں بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یا پھر سن 70 ہجری میں بنائی عبد الملک بن مروان نے جو خلافت بنو امیہ کا تھا، یا اس کے بعد بھی یہ جب مسلمانوں کے پاس تھی تو اس کی تزئین و تنظیم ہوتی رہی، درست کرتے رہے، پھر انہوں نے تو کچھ نہیں کیا اس کو، بلکہ فحاشی کا مرکز بنایا، اور آپ تاریخ جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس رہی ہے، اور مسلمانوں کا ہی حق زیادہ ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب تک صرف 150 سال کا لگ بھگ یہ ادھر ادھر رہی ہے، باقی سارا زمانہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور جب مسلمانوں کے پاس تھی تو سب کے لیے زیارت کی اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو وہ تاریخ رقم کی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا ٹیکس لگایا تھا، جتنا معاہدہ کیا تھا، وہی 1 دینار، وہ 1 درہم، اسی طرح وہی معاہدہ رکھا۔ مزید یہ کہ جو زائرین آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، دوسرے یہودی آتے ہیں، تو ان کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام بھی، اور امن کے ساتھ ان کو پہنچانا، امن کے ساتھ ان کا واپس ہونا، یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کے پاس رہی تو دیگر زائرین بھی آتے رہے۔ یہ تو بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کا داخلہ منع ہے۔ بیت المقدس میں جب بھی فتح ہوئی زائرین
پاس ہوئی تو وہ خراب کرتے رہے ظاہرین کو. جب فاطمیوں کے پاس حکومت آئی بہت ظلم کیا انہوں نے. یہ حاکم بامر اللہ، حاکم بقدر اللہ، حاکم مستظہر باللہ، یہ سارے وہی فاطمی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ 3 کارنامے بہت بڑے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ. ایک بیت المقدس کا 91 سال بعد فتح کرنا، سلیقی جنگوں میں کامیابی حاصل کرنا، اور اکیلا ایک شخص ہے، ایک ملک ہے، یعنی ایک سلطنت ہے. اگرچہ آج کل کے 5 ملک اس کے تحت ہیں، یہ مصر بھی اور یوں فلسطین بھی، شام بھی، جردن بھی، دمشق وغیرہ، یہ سارے ان کے پاس تھے. لیکن دیگر جگہوں میں بھی مسلمان تھے، انہوں نے ثابت کیا. بیت المقدس کا فتح کرنا سلطان صاحب کا ایک کارنامہ ہے. نمبر 2، صلیبی جنگوں میں جو اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے، یہ دوسرا کارنامہ ہے. اور یہ امت مسلمہ کو سبق دیا ہے اس شخص نے کہ سارے کافر جمع ہو گئے، ایک مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکے اور بیت المقدس کو نہیں لے سکے. یہ تو عزم ہونا چاہیے نا، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور تیسری چیز کہ فاطمیوں سے اس نے یہ خطے آزاد کرائے. یہ کہتے تھے ہم بنو فاطمہ ہیں، جھوٹ بولتے تھے، ان کا کوئی رشتہ، کوئی شجرہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے زمانے میں 4 سال تک حج بیت اللہ نہیں ہوا، بنی فاطمہ کے زمانے میں. اور اگر کوئی پہنچ جاتا تھا تو قتل کر دیتا. راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹتے تھے وغیرہ اس طرح. بہرحال اس کے بعد جیسے آج کل اس زمانے میں حج بند ہوا تو کوئی اور صورت تھی. اب ترقی کا دور آ گیا ہے تو حج بند ہے تقریباً مسلمانوں کے لیے. یہ ترقی کا دور ہے، معزز انداز میں بند کیا گیا ہے، معزز انداز میں، تاکہ آپ یہ کہہ بھی نہ سکیں کہ جی ہمارے ساتھ تو جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ہمارا حج کیوں بند ہے. کیسے معزز انداز میں کیا ہے، کتنی خیر خائی ہے. اور اس انداز میں یہ بات ہے، یہ شر ہے، اللہ اس سے فتنہ ہے، اللہ اس سے نجات دے سکتا ہے. حج بیت اللہ کے جو دروازے بند ہیں، جو مسلمانوں پر حج بند، پچھلے سال بھی یہی صورتحال تھی، چند ہزار نے حج کیا ہے. اس سال بھی خطرہ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے دلوں میں قوت، شجاعت، جذبہ ایمانی بیدار فرمائے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. قرآن کی آیت ہے، ہم کہاں جائیں. اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر صرف اللہ ہی. کوئی نفع اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اللہ کے قبضے میں ہی سب کچھ. یہی تو بنیادی ایمانی بات ہے کہ جس کے اوپر سارے آگے اعمال کا دار و مدار ہے. یہ سب کچھ کرنے والا بڑا بھی جا رہا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اسی کی طرف سے سب حالات آتے ہیں اور وہی ہمت عطا کرتا ہے، شفا دیتا ہے. اور ہم نے اس وقت تکلیف دینے والا بھی کوئی اور سمجھا ہوا ہے اور اس کو دور کرنے والا بھی کوئی اور سمجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایمانی ذوق ہے اور ہم اس خطرے میں ہیں. تو بات کر رہا ہوں کہ جو گزشتہ جمعے پر آخری بات چھوڑی تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس کیسے دوبارہ آ سکتی ہے. 2 شرطیں ہیں دوستوں، قرآن حدیث میں جو بیان ہوا. ایک، ایمان کے لحاظ سے مسلمان مضبوط ہو جائے، اور دوسرا، جب ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوگا تو اس کے لیے قرآن و حدیث کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. ایمانی کمزوری سبب بنتی ہے اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لحاظ سے، رکاوٹ کی صورت بن جاتی ہے ایمان جب کمزور ہوتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ و رسولہ، اللہ رسول کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے افضل کام ہے. وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد ہے.
کہا ثم ماذا؟ فرمایا حج مبرور، حج مبرور، حج مقبول پھر سب سے قیمتی عمل ہے۔ حج مقبول یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال کے ساتھ حج ہو، ارکان صحیح معنی میں اپنی طرف سے ادا کیے جائیں، اس میں کمی نہ ہو، اور ساتھ استغفار جاری رہے، کمی ہے تو اللہ معاف فرمائے، یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں سب سے پہلا اونچا عمل الایمان باللہ ورسولہ۔ جب انسان ایمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز کا نظام بھی کمزور ہوتا ہے، روزہ بھی کمزور ہوتا ہے، حج بھی کمزور ہوتا ہے، اور جہاد تو اور مشکل بات ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ اس میں سب سے پہلا عمل آپ نے بتایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت میں صحیح ترتیب سے ادا کرنا، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ صحابی پوچھتے ہیں ثم ماذا؟ قال بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا، اگر وہ مالی لحاظ سے محتاج ہیں تو وہ خدمت، وہ جانی لحاظ کے لحاظ سے خدمت کے محتاج ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، وہ بات ہو، یا کہیں لے کے جانا ہے سہارا دے کر تو کر دو۔ وہ مالی لحاظ سے بھی کمزور نہیں ہے، جانی لحاظ سے بھی وہ اتنے کمزور نہیں، لیکن پھر بھی والدین کو اپنے بچے کی ملاقات، اس کی بات چیت، اس کا خیریت پوچھنا بہت پسند ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندے کی اپنی اولاد ہو اور وہ خیریت نہ پوچھے، کوئی حال احوال نہ پوچھے، بس اپنے موبائل کے گیموں میں ہی دھن رہے، تو پھر پتہ چلتا ہے اولاد کیسی بیوقوف ہے۔ تو ہمارے والدین کو بھی ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب بچے والدین کی زیارت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان سے بات چیت نہیں کرتے، تو فرمایا کہ سب سے پہلا عمل اچھا الصلاۃ لوقتہا، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تمام نظام انسان کا درست ہوتا ہے، نماز درست ہوتا ہے۔ جب کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، دفتر میں ڈنڈی مار رہا ہے، اور اعمال میں کمزور ہے، بد نظری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نماز صحیح معنی میں نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام گناہوں سے بندے کو روک دیتی ہے۔ جب نماز ہو جائے، نماز جب صحیح نہ ہو تو پھر یہ کمزوری، جتنی نماز صحیح ہوتی جائے گی، جتنا نظام دنیاوی لحاظ سے بھی صحیح ہوتا جائے گا، اخروی تو ہو گئی ہوگی۔ تو پہلی بات الصلاۃ لوقتہا، دوسری بات افضل عمل بر الوالدین، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت ہر روز کرنا، دعائے مغفرت ہر روز کرنا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں میں نے اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے دعا نہ کی۔ یہی ذریعہ ہوتے ہیں انسان کی کامیابی کا، کہ جو ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، یہ سب اساتذہ کا فضل ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بھلے آپ دنیاوی لحاظ سے کسی عہدے پر بیٹھے ہیں تو اس لحاظ سے بھی اساتذہ کی محنت کا عمل دخل ہے۔ بے شک انہوں نے فیس لی ہو، فیس لینا مجبوری ہے، وہ کیا کرتے، ایسے گزارا ان کا کیسے ہوتا، لیکن ان کی خدمت ہے، محنت ہے، جس کی وجہ سے آپ اس مقام پہ ہیں۔ اور یہی بات دینی لحاظ سے استاد کی ہے۔ والدین دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے اس آیت میں توحید کا ذکر ہوا کہ لوگو اللہ ہی کو اپنا معبود بناؤ۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، الصلاۃ لوقتہا عبادت ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا صحابی نے کہ حضرت پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کی خدمت، جس درجے میں وہ محتاج ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ اور کون سا جو اللہ کو زیادہ پسند ہے عمل؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل۔ تو یوں ریلیاں نکالنا، ہمارا بیان کر دینا اور لوگوں کا سن لینا، اس سے کفر نے جو پنجے کھاڑے ہیں نا جی،
بیت المقدس پر یا جہاں کہیں اور آپ کی اسلامی جگہ ہیں وہاں پر وہ ہماری ریلیوں سے، ہمارے بیانات سے، اخبار میں کہہ دینے سے، ٹی وی میں بیان کر دینے سے کفر اپنے قبضے کو نہیں چھوڑا، نہ آج تک چھوڑا ہے، نہ آج تک کوئی خیر اس چیز سے پھیلی ہے۔ اپنے ایمان کو بنانا ہے، جب ایمان بنتا ہے تو اس کے بعد اسلام کا کوئی حکم بھی سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوہ آصف۔ مفہوم ایک ہے کہ جو خوبیاں اور جو ایمانی کیفیات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے تھی، کلیم اللہ کی، خلیل اللہ کی، حبیب اللہ کی، یہ پیغمبر سارے آئے نا علیہ السلام، ان کی نیکیوں کی کیف آپ کے اندر آتا تو پھر آپ اپنا معبود دال کے ساتھ دنیا کو نہ بناتے، جب تقوی کی زندگی آتی تو اپنا معبود دنیا کی محبت کو نہ بناتے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے کاروبار، ہمارے سامنے ہماری کھیتی باڑی، ہمارے سامنے ہمارے دفاتر، ہمارے سامنے ہماری فیکٹریاں، یا اپنی صحت اور جان بچانا، یہ آڑے ہیں اللہ کی حکم کو ماننے کے لحاظ سے۔ ہمیں محبت ہے اپنے کاروبار سے، اپنے دفتر سے، اپنی زمینوں سے، باغوں سے، کھیتی باڑی سے، جس کی وجہ سے اسلام کا حکم تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، جہاد فی سبیل اللہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ ای الاعمال افضل، سب سے پہلا الصلاۃ لوقتہا، جس سے دین دنیا دونوں سنور جاتی ہے۔ اور اسلام کا دوستو کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں فائدہ دنیاوی نہ ہو، کوئی حکم ایسا نہیں۔ آپ صرف نماز کا وضو لے لیں، صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا اب کہتی ہے ہاتھ دھو اور منہ لگاؤ اور سینیٹائزر لگاؤ، اور یہ مسلمان بھی لگا ہوا ہے رگڑنے میں، رگڑ رگڑ سینیٹائزر رگڑ، پتہ نہیں کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ ارے بھائی صاف ستھرے پانی کے ساتھ آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، آپ کو الکوہل ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن ایمانی لین میں آئیں تو تب نا، وہ ادھر ہی پھر رہے ہیں انہی کی ہر طرف۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اب جا رہا ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں آ رہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں آ رہا ہے۔ ہماری اپنی کیا تحقیق ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من جاہد فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے صرف اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے اور پھر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ اونٹنی کا دودھ نکال لینا پڑتا ہے، یہ درمیان میں کتنا وقفہ ہے؟ اتنی دیر بھی اگر کسی نے جہاد کیا تو اس نے اپنے لیے جنت حاصل کر لی۔ اور یاد رکھو کہ اونٹنی کا اوریجنل جینین اونٹنی ہو، کوئی اور ہی کو مصنوعی نہ کو بنا کے دنیا لے آئے۔ بکرے بھی بنانا شروع کر دیے، مرغی سے آگے سفر ہو چکا ہے، گائے بھی ہو گئی۔ جو قدرتی جانور ہے اونٹنی، اس کا آپ جب دل چاہیں جب چاہیں دودھ نکال لیں، آپ کو جب ضرورت ہے جب نکال لیں، کوئی ٹائم نہیں، قدرت کا نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پانی اس کو پلاؤ، پانی پلاؤ، اور دودھ اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا، واللہ بھرا ایک نظام ہے۔ من جاہد فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اتنی دیر تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن یہ حدیث تو تب سمجھ آئے گی نا پہلے ایمان مضبوط ہو چکا ہو۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل عند اللہ تعالی، ای الناس افضل عند اللہ تعالی، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والے کون ہیں؟ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے
اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا دو، مومن یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ و بنفسہ، ایک وہ مجاہد ہے مومن یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ و بنفسہ، اللہ کو سب سے زیادہ یہ مومن پسند ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان کو بھی لے کے گیا، اپنے مال کو بھی لے کے گیا۔ وَمُؤْمِنٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شَعْبٍ مِّنَ الشِّهَابِ وَيَدْعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، دوسرا شخص جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے کہ جس سے کچھ ہو نہیں پاتا، جس کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، وہ وادیوں میں کسی وادی میں چلا گیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور لوگوں کو اس نے اپنی شر سے بچا لیا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اصل تو کام پہلا ہے کہ آپ نے خود بھی زندہ رہنا ہے، مومن خود بھی زندہ رہتا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی حیات دیتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن تیرے بس میں جب کچھ نہیں رہا تو پھر اتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، کسی گھاٹی میں وادی میں چلا جا، تاکہ کم از کم یہ نیکی تو حاصل ہو کہ تیری شر سے لوگ محفوظ رہیں، تیری شر سے لوگ محفوظ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت لہ الجنہ، جو شخص اللہ پر راضی ہے کہ وہ میرا رب ہے، میرا معبود ہے، جو شخص راضی ہے کہ اسلام میرا مذہب ہے، میرا دین ہے، خوش ہے، اور جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے پر خوش ہے، یہ خوش کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ ظاہری اعضاء انسان کے بتائیں گے، ساری زندگی انسان کی بتائے گی کہ یہ اللہ پہ خوش ہے، اسلام پہ خوش ہے، اپنے نبی پہ خوش ہے۔ دل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، تبصرہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ نیت صاف رکھ کے بندہ بیٹھا رہے اور نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے تو اس کو ظاہری طور پر تو مفتی یہی کہے گا کہ یہ فاسق ہے۔ اب پتہ نہیں کیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے ظاہر سے نظر آئے گا کہ اللہ پر اس کے معبود ہونے کے لحاظ سے راضی ہے، اسلام پر مذہب ہونے کے لحاظ سے راضی ہے کہ اسلام کی ہر ادا پہ یہ قربان ہونے کو تیار ہوتا ہے، اور لوگ گردن کٹانے کو تیار ہوتے ہیں، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پتہ ہے کٹتی کب ہے؟ ویسی باتیں نعرے ہیں، ہم سارے عاشق رسول ہیں، ایک سنت پر عمل کرنا مشکل ہے جی، اور نعرہ لگانا، کیونکہ نعرے والا ہی یہاں پر تو نظام ہے، نعرے والا ہی اسلام ہے، اور یہ آسان بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبی ہونے کے لحاظ سے فرمایا وجبت لہ الجنہ، جس نے صدق کے دل سے ان تین چیزوں کا اظہار کر دیا۔ ظاہر ہے ایمان ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، اس کی اظہار اعمال صالحہ ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ مومن ہے۔ تو فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، جنت اس سے واجب ہوگی، اور ایک حدیث میں فرمایا من ذاق طعم الایمان، جو شخص ایمان کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتا ہے تو یہ تین چیزیں اختیار کرے، اس کو ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے گی۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، من ذاق طعم الایمان وجبت لہ الجنہ۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جنت کے ایک مطلق جنت ہے، ایک جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ادنا درجہ زمین و آسمان کے اس نظام سے بڑا ہے، یہ 100 کے 100 درجے مجاہد فی سبیل اللہ میں، جہاد ایمان باللہ،
پھر جہاد فی سبیل اللہ. اس وقت پوری دنیا کی امت مسلمہ وما اپنے بادشاہوں یہ سب گنہگار ہیں. ایک مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتی. اور مسلمانوں کے پاس تو جب بھی بیت المقدس تھی تو کسی زائر کو کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی منع نہیں تھا. اور نماز پڑھتے ہوئے حملہ کرنا یہ اور بڑی بزدلی ہے. کئی اس وقت بھی ایسے مشورے ہوئے, آپ کے زمانے میں بھی, کہ نماز میں ہم ان پر حملہ کر دیں گے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط یوم و لیلۃ, ایک دن اور ایک رات جہاد کرنا خیر من الصیام شہر و قیامہ, ایک مہینہ روزہ رکھنا, قیام کرنا, عبادات کرنے سے بہتر ہے ثواب. ایک دن اور ایک رات پہرا دیا, جہاد فی سبیل اللہ مجاہدین کے ساتھ پہرا دیا. ایک مہینے کی عبادت, روزہ بما قیام. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تلاوت بھی سب سے بہتر ہے یہ. اور فرمایا کہ اگر یہ وہ اس دن جاتا ہے, اب لکھی ہوئی اگر موت ہے, فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے, ایک دن کے پہرے کے لیے گیا. سب کو مجاہد ہونا چاہیے, سب کو ٹریننگ ہونی چاہیے. فوج کی نگرانی میں فوج کے ساتھ عام مسلمان بھی فی سبیل اللہ پہرا دے تو یہ ثواب حاصل کرے. اسلامی نظام میں کوئی ٹریننگ کے بغیر نہیں ہوتا تھا. جہاد کے لیے تو اعلان ہوا, جو بھی چل پڑے, جن کو آپ نے حکم فرما دیا رک جاؤ وہ رک گئے, لیکن ٹریننگ والا ہر صحابی تھا. قرآن مجید کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, آپ پڑھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں آپ. مسلمانوں تم اپنی وسعت کے مطابق اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرو. قوہ کی تفسیر روح المعانی نے کی الرمی, تیر اندازی سیکھو, تیر اندازی سیکھو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, تیر اندازی پہلے ہے کہ جسم مضبوط ہو. آپ کبھی کلاشنکوف چلائیں نا, جب وہ گولی ادھر جائے گی تو یہ کلاشنکوف چلانے والا پیچھے جا کے گرے گا, جب ٹریننگ نہیں ہوگی. قوہ سے رمیے میں اس میں بھی پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ, پھر گھوڑے کے اوپر سوار ہونا. یہ راستے میں کہیں سیر کے لیے جب جاتے ہیں نا, تو سیر کے لیے بھی جب جائیں تو نیت یہ کرے کہ اللہ میری صحت اچھی کرے, میرے اعصاب مضبوط کرے. جب اسلام کو جہاد کی ضرورت پڑے تو میں صحت اس کے لیے بنا رہا ہوں, میں تیار ہو جاؤں گا. تو آپ کا سیر کے لیے جانا بھی ثواب ہو جائے گا. تو وہاں گھوڑے پر صرف بیٹھیں اور اس کو تیز چلائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف تلوار اٹھائے بغیر گھوڑے پر بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو سنبھالنا. یہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, من قوہ سے مراد ہے الرمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا خوب ماشاءاللہ خوب تیر اندازی کرو, بنو اسماعیل تم تیر اندازی کرو. کئی صحابہ شکار کرنے والے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کرنے والے بہت مشہور تھے. شکار بھی صحابہ کا اس نیت سے ہی تھا کہ ہمارا نشانہ کیا صحیح ہے, ہمارے اعصاب مضبوط ہیں کہ نشانہ جہاں لگانا چاہتے ہیں وہاں لگتا ہے. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. اس نیت سے آپ شکار کے لیے بھی جاتے ہیں, وہ ایک جانور بھی آپ کے لیے حلال ہوا, اور آپ کا شکار کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ کہ اس کے لیے مشق ہو رہی ہے. آپ نے تعریف کی, اور ایک سائڈ میں آپ کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک پارٹی ادھر سے مشق دکھا رہی تھی, جہادی مشق, اور آپ ایک صحابہ کی ایک جماعت میں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم مخالف, دوسرے صحابہ نے, ہم آپ نہیں تیر چلائیں گے کیونکہ آپ اس سائڈ میں ہو گئے, ہماری سائڈ میں آپ نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں دونوں سائڈ میں ہوں, میں ہٹ جاتا ہوں, آپ اپنا نظام جاری رکھیں. یعنی آپ خوش ہوئے کہ میرے صحابہ جہاد کی مشق کر رہے ہیں.
جہاد کی مشق سے ہی دشمن ڈر جاتا ہوتا ہے، لیکن جہاد کی مشق اوپن ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ کہیں اسلام عبادت کے اظہار کا بھی قائل ہے اور کہیں اسلام خلوت کو بھی پسند کرتا ہے۔ جب کسی کی خدمت کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ یہاں تو یہ ہوا، اور جہاں یہ ہے کہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ ابظہار عبادت دوسرے کو نظر آئے، کیونکہ اسلام کی اس میں شان و شوکت ہے۔ اور جہاد میں بھی اکٹھا خاص دن، اسلام کے اس میں شان و شوکت واضح ہو رہی ہے، یہ مطلوب شریعت ہے۔ جہاد کی ٹریننگ یہ بھی اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کا شان و شوکت کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ فرمایا ایک دن اور ایک رات وہ رباط فی سبیل اللہ اس نے پہرا دیا، اور بہتر ہے یہ اگر کوئی شخص پوری رات عبادت کرتا رہے، پورا مہینہ عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، اس سے زیادہ ہے۔ اور اگر یہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ نیکی رباط فی سبیل اللہ کی قیامت کی صبح تک لکھی جاتی رہے گی، یہ عمل جاری رہے گا، کیونکہ اس عمل کے دورانیے میں کوئی شخص تلاوت کرتا ہوا فوت ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کی تلاوت لکھی جاتی رہے گی۔ کوئی نماز میں فوت ہوتا ہے، کوئی جہاد میں شہید ہوتا ہے، جہاد لکھا جاتا رہے گا قیامت تک، اور شہید زندہ ہے اسے رزق دیا جائے گا، اور امن الفتان حدیث کا لفظ ہے، ہر فتنے سے وہ معصوم، ہر فتنے سے معصوم۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت ما یعدل الجہاد، کوئی نیکی جہاد کے برابر ہو سکتی ہے؟ فرمایا لا یستطیعونہ، لا تستطیعونہ، تم نہیں استطاعت رکھ سکتے، جہاد کے برابر کوئی نیکی نہیں، تم نہیں استطاعت۔ 3 مرتبہ پھر فرمایا ہاں اگر ایک شخص جہاد کے لیے چلا گیا، دوسرا جو پیچھے رہا ہے یہ روزے رکھتا رہے، چھٹی نہ کرے، قیام کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، چھٹی نہ کرے، تلاوت کرتا رہے، چھٹی نہ کرے، جب تک چھٹی نہ کرے، ریسٹ نہ کرے، آرام نہ کرے، جب تک کہ وہ مجاہد واپس نہیں آتا، تو تب یہ ثواب اور اس مجاہد کا برابر ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ لا تستطیعونہ، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بندے کو تو ریسٹ کرنا ہوگا، آرام کرنا ہوگا، تھک جائے گا، لہذا جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، یہ جنت آسان راستہ ہے، جنت کا اسلام۔ اور حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں، ان ابواب الجنہ، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ ہمیں تو اپنی جگہوں میں کوئی نہیں رہنے دیتا، اور پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، جہاد کے لیے تیار نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ قابض ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم الی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گی اور دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ کامیاب تجارت یہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان لاؤ اللہ رسول پر، پھر جہاد کرو اپنی جان سے، مال سے، تمہیں اللہ کامیابی، عزت کی زندگی دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت کے لحاظ سے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے گا۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیرے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں اپنی جامع مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگے خشک ٹکڑے کھانے والے کہ میں ہوں علی۔ کہا چھوڑو جی، آپ علی نہیں ہو سکتے، خلیفہ مسلمین
خشک روٹی کے ٹکڑے کھائے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. علی وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اس نے کہا میں اس علی کو مانتا ہوں جس کو اللہ نے بازو میں اتنی پاور عطا کی تھی کہ بعد میں وہ دروازہ 80 صحابہ سے بھی نہ اٹھایا جا سکا. اور آپ کہتے ہیں کہ خوش ٹکڑے کھا رہے ہیں کہ میں علی ہوں. حضرت علی نے کہا دوست بیٹھ جاؤ. جب ایمان کی حرارت اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ بازو میں وہ پاور عطا کرتا ہے, وہ روحانی پاور عطا کرتا ہے. تو پھر علی اپنے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو کھیڑ دیتا ہے. یہ ہمارا ساحر ہے, ہم ظاہری ٹکڑے کھا رہے ہیں. وہ ہمارا باطن اور ایمانی طاقت ہے جس سے ہمارے بازو نے خیبر کے دروازے کو پھینک دیا تھا. دوستو ایمان والو میری طرف دیکھو, میں صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا ہوں. گھڑیوں کو نہ دیکھو. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں جس نے گھڑیوں کو دیکھنا ہے, مسجد کی ہر سائیڈ میں مسجدوں میں جمعے ادا ہو رہے ہیں, وہاں پڑھ لیا کرو, پورا جمعے کا ثواب ملے گا. میری کیف کو, میری روحانی کیف کو خراب نہ کیا کرو گھڑیوں کو دیکھ کر. اگر ہمت ہے تو مولوی صاحب کے چہرے کو دیکھو, نہیں تو اپنی گودی میں دیکھو. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر فکر و گنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری, کہ نان کھا کر تیرے خیبر کو اڑا دیتا ہے. تو دوستو خلاصہ کلام یہ ہے, اپنے ایمانوں کو مضبوط بناؤ, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ. ریلی یہ نکالو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں حکومت اور فوج یہ اجازت دے تو ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر جگہ میں پہنچیں گے. اللہ دین سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا